جنہیں حق نے نظر دی ہے وہ پاکستان کے پرچم میں جھلکتا دیکھتے ہیں احتشام قائد اعظم۔ اس غیر معمولی سفر میں خوش آمدید جو کہ پاکستان ہے، تاریخ، ثقافت اور لچک سے مالا مال سرزمین۔ آج ہم اس ملک کی تاریخ کے ہر اہم لمحے، ہر تحریک اور ان قابل ذکر لوگوں کو تلاش کریں گے جنہوں نے اس قوم کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ یہ کہانی 5000 سال قدیم وادی سند کی تہذیب سے شروع ہوتی ہے، جو اپنی جدید شہری منصوبہ بندی، ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، ہیلتھ سروسز، ایجوکیشن، نکاسی آب کے نظام اور کاروباری برادری کے لیے مشہور ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب 2500 قبل مسیح کے آس پاس عروج پر تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے شہری منصوبہ بندی ہے میں اعلی ترقی کی مثالیں ہیں۔ ان شہروں میں گھروں کی تعمیر، گلیوں کی پیچیدگی اور پانی کی نکاسی کے نظام نے انسان کی ذہنی بالغی کا ثبوت دیا۔ زراعت، بیج کاشتکاری اور تجارت کی ترقی نے معاشرتی زندگی کو مستحکم کیا۔ یہ تہذیب بعد میں آنے والی ثقافتوں پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ چین، ہندوستان اور یونان کے ساتھ ہونے والی بین ثقافتی رابطوں نے یورپی اور مشرقی ثقافتوں کے ملن کی بنیاد رکھی۔ یہ ابتدائی طور پر تجارتی راستوں کے ذریعے ہوا، بعد میں اس میں ثقافتی تبادلے کی شکل اختیار کی۔ ہفتم صدی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ ان کی آمد نے سنہ ہجری 1911 میں علاقے میں ایک نئے مذہب کے ساتھ نئے خیالات، ثقافت اور شناخت کی دھارا بھری۔ اموی اور عباسی خلافتوں نے مسلم تہذیب کو مزید ترقی دی، فن، سائنس اور ادب میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ اشوک کا دور بدھ مت کی تبلیغ کا عہد تھا، جہاں اس نے اپنی ہندوستانی تہذیب کو ترقی دی، رہنمائی سے امن اور رواداری کے پیغامات کو عام کیا۔ اس کے دور کے پتھر کے کتبے اور سٹون آج بھی ہم کو بے شمار سبق دیتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو ایک ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ 13ویں صدی میں ابھرتی ہوئی دہلی سلطنت نے اسلام کو اس خطے میں مزید مستحکم کیا۔ پھر مغل سلطنت کے عروج نے فن اور فن تعمیر کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ شاہ جاہد کے دور میں تاج محل کی تعمیر نے عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافتی حیثیت کو تقویت دی۔ 18ویں صدی میں آہستہ آہستہ برطانوی سامراج نے اس علاقے میں قدم جمانا شروع کیا۔ انگریزوں نے بہت سے مقامی حکومتوں کو ختم کر کے اپنی طاقت قائم کی اور 570 کی جنگ آزادی نے ایک بڑی غلط فہمی کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ ہندوستان میں عدم مطمئن کا عکاسی کرتا ہے اور برطانوی حکمرانی کے خلاف ایک بڑے مزاحمت کا آغاز کرتا ہے۔ 20ویں صدی میں علامہ اقبال اور محمد علی جناح جیسے رہنماؤں نے آزادی کی تحریک کو نئی قوت بخشی۔ 1930 کی دہائی میں مسلم اکثریتی قومیت کا شعور بڑھا اور پھر 1940 میں لاہور کی قرارداد نے علیحدہ مسلم مملک کے قیام کا مطالبہ کیا، جس نے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ قومی تشخص کی بنیاد رکھی۔ 1947 میں پاکستان کا قیام ہوا اور جب یہ خواب حقیقت میں بدلا تو اس کے ساتھ ہی ایک سانحہ بھی جڑا تھا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور فرقہ وارانہ فسادات نے ایک دردناک صورتحال پیدا کر دی۔ تقسیم کے دوران ہونے والی ہلاکتیں اور انسانی المیے آج بھی پاکستانی تاریخ کے دل میں ایک زخم کی طرح موجود ہیں۔ آزادی کے وقت بہت سے مسلمان مہاجرین نے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کی۔ ان کی کہانیاں مشکلات، جدوجہد اور نئی سرزمین میں شناخت قائم کرنے کے چیلنج کے گرد گھومتی ہیں۔ مہاجرین نے کراچی جیسے بڑے شہر میں آ کر زندگی شروع کی، جہاں انہوں نے معاشرتی اور اقتصادی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ مشکل دور انہیں ہماری کثیر ثقافتی معاشرت کا حصہ بننے پر مجبور کرتا ہے۔ آزادی کے بعد لیاقت علی خان جیسے رہنما قوم کی تعمیر کی جستجو میں آگے بڑھے۔ انہوں نے نئی ریاست کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا اور دوسری اہم شخصیات جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے بنیادی اصلاحات کی ضرورت کو تسلیم کیا۔
566 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ, जिसने मुल्क को इस्लामी जमहूरिया के तौर पर तस्लीम किया और अवाम के हुकूक की हिफाजत की कोशिश की। तहम ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार फौजी बगावतें आए, जैसे 558 में जनरल अय्यूब खां की हुकूमत, जिसने जमहूरियत को मुअत्तल कर दिया। भट्टो की क़ियादत ने कुछ तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया, लेकिन उनकी हुकूमत भी सदियों की खूनरेज़ी का शिकार हुई। 1971 में बांग्लादेश की हुई आज़ादी की जंग ने कौम की यकजहती को शदीद इम्तिहान में डाला। इस जंग के नतीजे में बांग्लादेश की तश्कील ने पाकिस्तान की सरहदों को दोबारा मुतय्यन किया और उसकी तारीख में एक इंतहाई तलखबाब रकम किया। 1988 की दहाई में जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत ने मजहब को हुकूमत के साथ मिलाते हुए एक नई सोच को फ़रोग़ दिया। ये दौर पाकिस्तान की सकाफती और समाजी जिंदगी में गहरे असरात छोड़ गया, खास तौर पर औरतों के हुकूक और इंसानी हुकूक के हवाले से। 1990 की दहाई में बेनज़ीर भट्टो जैसे रहनुमा भरे, जिन्होंने औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। 2000 की दहाई में पाकिस्तान ने एक नए दौर में कदम रखा, जहां बहुत सी तरक्याती और सोशलाइजेशन की तहरीकों ने जन्म लिया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंज का सामना कर रहा है, जैसे कि दहशतगर्दी, इक्तिसादी मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम। मगर उसके लोगों की क़व्वत, उम्मीद और हिम्मत हर बार इस मुल्क को आगे बढ़ाती है। नौजवानों की आवाज़, समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों की जदोजहद और अवामी शमूलियत ने एक नई जहद का आगाज़ किया है। आज पाकिस्तान एक सकाफती, लिसानी और समाजी तनव्वुआ का मज़हर है, जहां हर कौम, नस्ल और मजहब एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ दोशीज़ाओं, फ़नून लतीफ़ा, मूसीकी और वर्से की सूरत में उसका ज़ुहूर हो रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबल उसकी नस्लों के हाथ में है, जो अपनी शनाख्त को जदीद चैलेंज के साथ जोड़कर एक नई कहानी रकम कर रहे हैं। हमारी ये दास्तान एक इज़्म की अलामत है कि पाकिस्तान की रूह हमेशा जिंदा रहेगी और उसके लोग हमेशा अपने बेहतर मुस्तकबल के लिए कोशां रहेंगे। आपकी मदद से हम उस सफ़र को जारी रखेंगे